إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. کام کو پورا کر دیں گے. تو یہ جو ذکر اس طریقے سے ملا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلے باندھا، پھر اس کی ذکر کرنا شروع کر دیا، جس کے ذریعے سے آپ کو جو مراتب عالیہ تھے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑھانا شروع کر دیے. یہ وہ مبارک ذکر ہے اور بہت زبردست اس کی تاثیر ہے. اور یہ ذکر ہے یا الہ الاہلیتی الرفیع جلالہ یا الہ، اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، یا الہ الالیتی، یا الہ الالیتی، اے مجازی اور باطل معبودوں کے معبود برحق، یعنی اللہ کو پکار رہا ہے. الرفیع جلالہ، اس کی شان بہت بلند ہے. اس کے یا الہ اے معبود برحق، کہ یہ وہ ذکر ہے تو جیسے نوح علیہ السلام کو ملا اور جناب جس کے ذریعے سے ان کے معجزات کی تکمیل ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ اسی ذکر کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہوا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر ایک کافر کا گھر نہ بچے. آپ نے دیکھا کہ ایسا ہولناک طوفان آیا کہ کائنات میں ایسا طوفان نہیں آیا. یہ بہت طاقتور نام ہے. اس کے بڑے فوائد و تاثیرات لکھی ہیں. اور تیسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ معززین شہر کے ذمہ دار، چودھری، بڑے قسم کے لوگ جو ہیں، جو نامور لوگ ہیں، وہ ان کے ہاں اس کی عزت اور عظمت بن جائے اور وہ یہ جو کہے وہ اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو عزت دیں. اب تک اس کی بات کو عزت نہیں دیتے. تو معززین شہر کو جو ہے وہ گویا کہ مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے اس پہ زبردست تاثیر ہے. اس کے لیے 51 ٹائم پڑھنا ہے، 51 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ. کسی ایک نماز کے بعد سیٹنگ کر لیں اور یہ 51 دفعہ پڑھ کے جو ہے وہ تصور میں اس کے بعد دعا کر لے. اللہ تبارک و تعالی معززین شہر کی نظر میں اس کو معزز کر دیتے ہیں. سبحان یہ اس پہ تاثیر ہے. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اسرار طریقت پتہ کرنا چاہتا ہے. یہ تزکیہ اور طریقت کا جو راستہ ہے، یہ تصوف سلوک کا جو راستہ ہے، ایک تو شریعت کا راستہ، ایک طریقت کا راستہ، اخلاق باطنیہ. تو وہ چاہتا ہے اسرار طریقت مجھ پر منکشف ہوں. اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے. 37 ٹائم، 37 دفعہ جو ہے کسی ایک نماز کے بعد پڑھنا ہے. پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لینا ہے اور اللہ سے اسرار طریقت مانگ لینے، یا اللہ تزکیہ اور طریقت کے اسرار مجھ پہ کھول دیں. وہ ایسے اسرار کھولیں گے کہ حیران ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ علم حقیقت چاہتا ہے. ایک ہے علم شریعت، ایک ہوتا ہے علم طریقت، ایک ہوتا ہے علم حقیقت. یعنی یہ سارے علم شریعت، علم طریقت کی جو اصل علم اور راز ہے، اصل علت العلت وہ کیا ہے، وہ کھل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں علم حقیقت. وہ اگر کوئی چاہتا ہے مجھے علم حقیقت مل جائے تو 64 ٹائم، 64 دفعہ روزانہ جو ہے کسی ایک نماز کے بعد سیٹنگ کر لے، پھر روزانہ اسی نماز کے بعد پڑھے اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی وسیلے سے جب وہ دعا کر لے کہ یا اللہ ان کے توسل صدقہ اور طفیل سے مجھ پر علم حقیقت کھول دے، یہ دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ علم حقیقت کھول دیتے ہیں. یہ اس پہ راز. اور ایک راز یہ کہ کوئی بھی دنیاوی یا اخروی یا دینی کوئی بھی ایسی ضرورت درپیش ہو گئی اور وہ حل نہیں ہو پا رہی، 1920 پہ جا کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے کاروبار میں بھی، تعلیم میں بھی اور دین کے کام میں ایسا ہو سکتا ہے 19 پہ جا کے گر جاتا، 20 نہیں پہنچتا. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ یہی نام 51 ٹائم، 51 دفعہ ہی پڑھنا ہے. اور اچھا یہ پہلے میں عرض کر چکا، ان سب کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، درود شریف نہیں. درود شریف دعا کے وقت آپ پڑھیں گے. شروع میں سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین آمین تک، پھر آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین آمین تک یہ پڑھا جاتا ہے. تو درمیان میں 51 ٹائم آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے اور دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، فلاں چیز ہے وہ پھنس جاتی ہے، رشتہ ہوتا نہیں ہے، فلاں کاروبار بڑھتا نہیں ہے. تو یہ جو بھی مقاصد ہے اس کی نیت کر کے دعا کر لے تو 15 دن کرنا یہ عمل، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس پہ. اور ایک تاثیر انگوٹھی کی، انگشتری انگوٹھی بنانی ہے. جی.
انگوٹھی بنانا چاہتا ہے تو یہ نام جو ہے چاندی کی انگوٹھی، مرد ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ 5 ماشا کی چاندی، 5 ماشا چاندی سے بڑی نہ ہو. جی ہاں البتہ اس کے اندر جو نگینہ اگر لگایا ہے، کوئی پتھر لگایا ہے، اس کا وزن کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ وزن الگ ہے. صرف چاندی 5 ماشا ہو اور اگر نگینہ اس کے اندر 5 ماشے کا ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. یا پتھر عقیق لگا دیا. اب اس کے اوپر آپ نے یہ لکھوانا ہے اور یہ اتوار کے دن لکھنا ہے. اچھا یعنی اس کے انگوٹھی کے بنانے کا پروسیس سنڈے کے دن سٹارٹ ہو. اوکے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی دن میں آج کل تو انگوٹھی بنتی نہیں ہے، بن جائے تو بیسٹ ہے، سنڈے میں بن جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دن تو لکھائی میں گزر جائے گا، 2 دن میں اس کے ڈائی میں ہو جائے گا، تو لوگ انگوٹھیوں والے 4-5 دن لے لیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنڈے کو اس کا پروسیس سٹارٹ کرے بنانے کا. اس کے اوپر یہ لکھوا لے. لکھوانے کے بعد یہ انگوٹھی جو ہے یہ 10 دن تک آپ نے اس انگوٹھی کے اوپر یہی اسم دم کرنا ہے. اچھا اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ وہ بندے نے اپنے نام کا عدد نکالنا ہے. اپنے نام کا عدد نکال کے اتنے عدد جتنے آ جائیں اس کے، مثلا اس کے علی نام ہے تو علی جو ہے اس کے 110 ہے مثلا، ٹھیک. اب 110 جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے دفعہ روز پڑھ کے اس پہ دم کرنا. تو اب مثلا اگر آج سنڈے کو سنا، کل منڈے سے سٹارٹ کرتا ہے تو یہ 10 دن تک آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے. پھر جب جمعرات آئے تو جمعرات کو آپ نے پہننی ہے، تھرسڈے کو پہننی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد جب جمعرات آئے تو تھرسڈے کو بسم اللہ کر کے آپ نے پہن لینی ہے. بس انشاءاللہ ایسی زبردست ہے کہ سب کو تسخیر آپ کے ہاتھ میں ہے. جس راہ میں چلیں گے کامیابیاں قدم چومیں گی، جو بات کہیں گے اطاعت کرنے والے سامنے موجود ہوں گے. اور جس نیت سے آپ نے پہنی ہے اور رشتہ لینے جا رہے ہیں، پیغام نکاح قبول ہوگا. زبردست سارے احوال. وہ تو کہتے ہیں نا جب نتیجہ جو آؤٹ پٹ آئے گا خود پتہ چل جائے گا کہ یار اس کے فوائد کیا نکلے. تو یہ اس سے ایک ایسی اللہ تعالیٰ ایک عظمت و جلال عطا کر دیتے ہیں. اور مزے کی بات ایک زبردست اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو عزت و شان آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے، جو دولت و ثروت دے رکھی ہے، اس میں کمی اب کبھی نہیں آئے گی. بڑھوتری تو ہو سکتی، کمی نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. تو آپ چاہتے میری عزت، مرتبہ، عہدہ، منصب، دولت، مال یہ بڑھنا چاہیے، کم نہ ہو. آپ یہ انگوٹھی اس شرائط پہ بنا کے پہن لیں، انشاءاللہ اب کہتے اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. یہ بہت زبردست تاثیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کی برکت. حضرت